اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، ترجمہ وہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اور آیت میں ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔ یہاں بڑے سے مراد زنا اور چھوٹے سے مراد بوسہ لینا، بری نظر سے دیکھنا اور چھونا۔ چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہاتھ زنا کرتا، پیر زنا کرتے ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، مومنوں سے کہہ دیجیے اپنی آنکھیں بند کر لے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا وہ حرام کی طرف نہ دیکھے اور اپنی شرمگاہوں کو ارتکاب حرام سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شخص زنا کرتا اسے اثام میں ڈالا جائے گا۔ اثام کے متعلق کہا گیا جہنم کی ایک وادی ہے۔ بعض علماء نے کہا وہ جہنم کا ایک غار ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی شدید بدبو سے جہنم چیخ اٹھیں گی۔ بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق دنیا سے، 3 کا آخرت سے، آخرت سے۔ دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، زندگی مختصر ہو جاتی ہے، چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ آخرت میں خدا کی ناراضگی، سخت پرسش اور جہنم میں داخل ہونا ہے۔ ایک روایت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں اسے آگ کا زرہ پہناؤں گا، وہ ایسے وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اس کو ایک آگ کا زرہ پہناؤں گا، وہ ایسی وزنی ہے اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کہتے کہ ابلیس کو 1000 بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اور مصابی میں ارشاد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب بندہ زنا کرتا اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح معلق رہتا ہے، یعنی لٹکتا ہے۔ جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا اس کا ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ فرمان رسول پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک نطفے کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، لواطت زنے سے بھی بدتر ہے۔ جیسے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی سفر کی دوری سے آئیں گی مگر لوطی اس سے محروم رہے گا۔ لوطی لواطت۔ حضرت عبداللہ بن عمر گھر سے باہر بیٹھے تھے، ایک حسین لڑکا امرد آتا نظر آیا، آپ دوڑ کر گھر میں گھس گئے، وہ دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد پوچھا فتنہ چلا گیا یا نہیں؟ لوگوں نے کہا چلا گیا۔ تب آپ باہر تشریف لائے، فرمایا فرمان نبوی ہے، یعنی رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف دیکھنا، گفتگو کرنا، ان کے پاس بیٹھنا حرام ہے۔ جناب قاضی امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ میں نے بعض مشائخ سے سنا عورت کے ساتھ ایک شیطان اور امرد حسین لڑکے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں۔ روایت میں کہ جس نے شہوت کے ساتھ لڑکے کو بوسہ دیا وہ 500 سال جہنم میں جلے گا۔ جس نے کسی عورت کو بوسہ لیا اس نے گویا 70 باکرہ خواتین کے ساتھ زنا کیا۔ جس نے کسی باکرہ عورت سے زنا کیا اس نے گویا 70,000 شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا۔ اور رونق التفاسیر میں کلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ سب سے پہلے لواطت ابلیس نے شروع کی۔ وہ قوم لوط
علیہ السلام کی قوم میں ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں آیا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، یہاں تک کہ لواطت ان لوگوں کی عادت بن گئی جو بھی مسافر آتا اس سے بدفعلی کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس فعل سے روکا، اللہ کی طرف بلایا، عذاب خداوندی سے ڈرایا۔ وہ کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو جاؤ عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، جس کے جواب میں ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر ایک آدمی کا لکھا ہوا تھا، اسی آدمی کو آ کر لگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مسومتن عند ربک۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے ایک تاجر مکہ میں بغیر تجارت گیا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا۔ فرشتوں نے یہ کہہ کر روک دیا یہ اللہ کا حرم ہے، چنانچہ 40 دن یہ پتھر حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان معلق رہا، یہاں تک کہ وہ شخص تجارت سے فارغ ہو کر مکہ سے باہر نکلا، وہ پتھر اس سے جا لگا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر بستی سے نکل گئے، فرمایا کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ جب حضرت قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے آواز سن کر پیچھے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم، جس کی پاداش میں نے اسے ایک پتھر لگا وہ ہلاک ہو گئی۔ نافرمان بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی۔ مجاہد کہتے کہ جب صبح ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان بستیوں کو پروں پر اٹھا لیا اور اتنی بلندی تک لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کو بھونکتا ہوا اور مرغوں کو بانگوں کو سونگھ لیا۔ اس وقت یہ بستیاں الٹ دی گئی، سب سے پہلے ان کے مکانات گرے، پھر وہ خود اوندے منہ زمین پر آ رہے، ان پر پتھر برسائے گئے۔ کہتے کہ یہ 5 شہر تھے جن میں سب سے پہلے بڑا سندوم شہر تھا۔ ان شہروں کی آبادی 4 لاکھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سورہ برات میں انہیں کے مواتفقات کے نام سے یاد کیا ہے۔